واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 216 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، تاریخ میں ابن الحکم اور علامہ بلازری کے حوالے سے یہ بات بھی آئی ہے کہ شہر کی اس طرف والی دیوار پر اس قدر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے کہ ایک ہجوم تھا جس نے انسانی دیوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان میں جرنیلوں نے شہر کے لوگوں کو دیوار پر کھڑا کر دیا تھا اور ان میں عورتیں بھی تھیں، اور عورتوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے چہرے باہر کی طرف نہ رکھیں بلکہ پیٹھ باہر کو رکھیں، تاکہ مسلمانوں کو یہ یقین ہو کہ یہ عورتیں نہیں بلکہ مرد ہیں۔ یہ ہجوم دراصل مجاہدین کو ڈرانے کے لیے دیوار پر کھڑا کیا گیا تھا کہ دیکھ لو، ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تم یہ شہر فتح نہیں کر سکتے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کے حکم سے ایک بلند آواز مجاہد آگے چلا گیا، اور اس نے بڑی ہی بلند آواز سے رومیوں سے کہا کہ ہم تعداد سے ڈرنے والے نہیں، اگر ہم جنگی طاقت اور تعداد سے ڈر جاتے تو مصر میں داخل ہی نہ ہوتے۔ یہ مجاہد واپس آ گیا۔ عمرو بن عاص نے بلند آواز سے اپنے لشکر سے کہا کہ تعداد سے نہ ڈرو، لڑنے والے یوں اوچھی حرکتوں اور باتوں سے ڈرایا نہیں کرتے، وہ لڑا کرتے ہیں۔ رومیوں کے اس مظاہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ڈرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، آج ہم قلعے میں داخل ہو ہی جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد سپہ سالار نے بڑی تیز اور شدید یلغار کا حکم دے دیا۔ رومیوں نے دیوار پر شہریوں کے ہجوم کو اکٹھا کر کے بڑی ہی حماقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ جب مجاہدین نے ہلہ بولا تو دیوار کے تیر اندازوں اور منجنیقوں کو جو خطرہ تھا وہ اس طرح کم ہو گیا کہ ان کا اپنا ہی ہجوم ان کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ تیروں اور پتھروں سے بچنے کے لیے مجاہدین نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ بڑی ہی تیزی سے رومیوں پر جھپٹ پڑے۔ لڑائی کی صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ کسی بھی منجنیق کا کوئی ایک پتھر بھی نہ آیا، اور تیر اندازی بھی خاصی کم رہی کیونکہ ان کے اپنے ہی فوجی زد میں آتے تھے۔ اس روز واقعی رومی لڑنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ وہ یہ احساس بھی رکھتے تھے کہ اسکندریہ گیا تو پورا مصر گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ فوج کو شراب پلا کر باہر بھیجا گیا تھا۔ بہرحال فوج پورے جذبے اور جوش سے لڑ رہی تھی۔ مجاہدین کو عمرو بن عاص نے بڑی مہارت سے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا کہ جس چال اور ترتیب سے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اس میں ذرا سا بھی گڑبڑ نہ ہو۔ کوشش یہ تھی کہ قلعے میں داخل ہوا جائے۔ اس کا مجاہدین کو خاصا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ مجاہدین کا زیادہ دباؤ رومیوں کے اس پہلو پر تھا جس پہلو پر صدر دروازہ تھا۔ دروازے تو اور بھی تھے لیکن ابھی رومی فوج ان کے آگے حائل تھی۔ عمرو بن عاص نے دوسرے پہلو پر حملہ کروا دیا۔ اس طرح رومی پہلوؤں کی طرف سے سکڑتے گئے اور ایک گھنے ہجوم کی صورت اختیار کر گئے۔ ان کے پیادے گھڑ سواروں کی لپیٹ میں آنے لگے اور ان میں جو گر پڑتا تھا وہ گھوڑوں کے قدموں تلے کچلا جاتا تھا۔ سپہ سالار نے رومیوں کو اور زیادہ بے حال اور مجبور کرنے کے لیے اپنے محفوظہ کے دستوں میں سے ایک دستہ آگے کر دیا کہ وہ سامنے کے رومیوں پر ٹوٹ پڑیں۔ دائیں بائیں سے تو رومیوں پر خاصا دباؤ پڑ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ رومیوں کی چیخوں پکار نے اندر والوں کو مجبور کر دیا کہ اس طرف سے بھی دروازے کھول دیں۔ اس وقت رومیوں کی دراصل ضرورت یہ تھی کہ اندر سے مزید فوج باہر بھیجی جائے جو مجاہدین کو پسپا کر دے، لیکن دروازے کھلے تو گھڑ سوار رومی اندر جانے لگے۔ اس طرح انہوں نے اندر سے آنے والوں کا راستہ روک لیا۔ مجاہدین اس دیوار کے قریب چلے گئے تھے کہ اوپر سے تیر آتے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ سپہ سالار نے اپنے تیر اندازوں کو ایسے مقام پر مورچہ بند کر دیا تھا جہاں سے ان کے تیر بڑی آسانی سے دیوار پر پہنچ جاتے تھے، اور رومی تیر انداز اور منجنیقوں کے آدمی زخمی ہو کر وہاں سے ہٹ رہے تھے۔ اس خون ریز معرکے میں ذاتی شجاعت کے بڑے ہی کارنامے ہوئے۔ اس روز مجاہدین کا جوش و خروش انتہا سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ وہ طویل محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور پھر امیر المومنین نے ان کی نیتوں پر شک کا اظہار کیا تھا۔ ان میں کچھ اس قسم کا احساس پایا جاتا تھا کہ امیر المومنین ناراض ہیں تو سمجھو اللہ بھی ناراض ہے۔ تمام سالار پوری حاضر دماغی سے کام لے رہے تھے۔ اس وقت تک انہیں رومیوں کی کمزوری کا پتہ چل چکا تھا۔ آخر رومی اپنی جان بچانے کے لیے لڑنے لگے، اور اس کے ساتھ ہی وہ کھلے دروازوں سے اندر جانے لگے۔ رومی اس قدر خوف زدہ ہو چکے تھے کہ انہیں صدر دروازہ بند کرنے کی بھی ہوش نہ رہی۔ ایک تو ان کی ضرورت تھی کہ یہ دروازہ کھلا رہے کیونکہ باہر کے فوجی اندر جا رہے تھے اور اندر سے فوجی باہر آنے کی کوشش میں تھے۔ اس ہڑبونگ اور خونریزی میں مجاہدین قلعے میں داخل ہو گئے۔ قلعے
میں داخل ہونے والوں میں سپہ سالار عمرو بن عاص بھی تھے اور مسلمہ بن مخلد بھی۔ مجاہدین نے جب دیکھا کہ ان کے سپہ سالار اور سالار بھی قلعے میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے بڑا زوردار ہلہ بولا اور قلعے میں داخل ہو گئے۔ وہ اس خطرے کے پیش نظر جانوں کی بازی لگا کر قلعے میں داخل ہوئے تھے کہ ان کے سپہ سالار اور ایک دو سالار اندر چلے گئے تھے اور صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی انہیں گھیر کر کاٹ پھینکیں گے۔ یہ خبر تمام لشکر میں پھیل گئی کہ سپہ سالار قلعے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سے مجاہدین کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان سالاروں کو جو ابھی باہر تھے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ سپہ سالار اور جو سالار اندر چلے گئے ہیں زندہ پکڑے جائیں گے۔ مجاہدین پکڑے جانے کی بجائے جان دے دینا بہتر سمجھتے تھے۔ سپہ سالار کا زندہ گرفتار ہو جانا پورے لشکر کے لیے بڑا ہی نقصان دہ تھا۔ مسلمانوں کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کمانڈر پکڑا جاتا تو پورا لشکر بھاگ اٹھتا۔ مسلمانوں کا انداز اور طور طریقہ یہ تھا کہ سپہ سالار کے شدید زخمی شہید ہو جانے کی صورت میں کوئی دوسرا سالار کمان لے لیتا اور لشکر کی قیادت میں ذرا سا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ پھر عمرو بن عاص جیسے سپہ سالار کا دشمن کے ہاتھ چڑھ جانا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ تاہم مجاہدین پر اس کا یہ اثر نظر آیا کہ جہاں جہاں سپہ سالار کے اندر چلے جانے کی خبر پہنچی اور ساتھ یہ خطرہ محسوس ہوا کہ وہ زندہ نہ پکڑے جائیں، مجاہدین کا جوش و خروش اس قدر زیادہ ہو گیا جیسے وہ ان دیواروں کو ہاتھوں سے گرا کر اندر چلے جائیں گے اور اپنے سپہ سالار کو زندہ سلامت دیکھیں۔ ناظرین، مجاہدین اسی جوش و خروش سے اندر گئے تو یوں لگتا تھا جیسے خاک و خون کا طوفان آ گیا ہو۔ ان کے سامنے جو آیا وہ کٹ کر گرا اور تڑپنے لگا، لیکن اندر رومی فوج کی تعداد مجاہدین کی نسبت بہت ہی زیادہ تھی۔ جرنیلوں نے اپنے فوجیوں کو ایسا بھڑکایا اور گرمایا کہ رومی بھی جوش اور بڑے ہی مضبوط حوصلے کے ساتھ مجاہدین پر جھپٹ پڑے۔ جرنیل للکار رہے تھے کہ یہ بہت ہی تھوڑے ہیں، انہیں گھیر کر ختم کر دو۔ شہر کی عورتیں بھی اپنے فوجیوں کو للکار اور گرما رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ رومیوں نے تمام دروازے بند کر دیے۔ مجاہدین کی بیشتر نفری باہر ہی رہ گئی۔ تاریخ اس معرکے کو یوں بیان کرتی ہے کہ اندر والے مجاہدین لڑ رہے تھے اور دروازوں کی طرف اس لیے ہٹ رہے تھے کہ دروازہ پھر کھول دیں۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ ایک دروازہ کس طرح کھل گیا۔ توقع تو یہ تھی کہ اس دروازے سے مجاہدین اندر چلے جائیں گے، لیکن اس دروازے پر اتنے زیادہ رومی تھے کہ باہر سے کوئی اور مجاہد اندر نہ جا سکا، بلکہ اندر والے مجاہدین پر اتنا دباؤ پڑا کہ اس دروازے سے باہر آ گئے اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 217 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔